طرح کہ ہم لوگ 2023 میں ایک نئے سال میں ہم نے قدم رکھے ہیں، اشرف المخلوق ہونے کے ناطے سے 2023 کے آغاز میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنے خدا کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، اور بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم اپنے خدا کو کیسے خوش کریں۔ خدا نے جب سب کچھ بنایا تو خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائیں۔ کتنا بڑا اعزاز خدا نے ہمیں دیا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا۔ خدا نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، خدا نے ہمیں عقل سلیم سے آراستہ کیا، اور خدا نے ہمیں انسان بنایا۔ کتنا بڑا فضل ہے۔ خدا چاہتا تو خدا ہمیں جانور بنا سکتا تھا، خدا ہمیں پرندہ بنا سکتا تھا، خدا ہمیں سمندری مخلوقات میں سے کچھ بنا سکتا تھا۔ خدا تو بنانے والا تھا، ہم اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے اور یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ جب خدا نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، عقل دی ہے، تو ہم کچھ گہرا اور وسیع طور پر اپنے خدا کے لیے سوچیں کہ ہم اپنے خدا کو کیسے خوش کر سکتے ہیں۔ اشرف المخلوق ہونے کے ناطے سے ہماری زندگیوں سے خدا کیسے خوش ہو سکتا ہے۔ کرسمس کے دنوں میں مجھے کسی نے سوال کیا، ایک نوجوان شخص نے، کہ سر ہمیں مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے خدا کو 2023 میں کیسے خوش کروں۔ مجھے سوال بہت اچھا لگا، اور اسی کی بنا پر آج رات میں اس کے سوال کو سوچ رہا تھا کہ در حقیقت بہت اہم سوال ہے کہ ہم اپنے خدا کو کیسے خوش کریں، اور اشرف المخلوق ہونے کے ناطے سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ہر لمحے اور ہر گھڑی اپنے خدا کے بارے میں، اس کی قدرت پر، اس کی کاراگری پر دھیان کریں اور اس کی خوشی پر دھیان کریں کہ ہمارا خدا کیسے خوش ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ اعمال کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 21ویں آیت سے 28ویں آیات تک، اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ اور دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا، جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ اور پسدیا میں ہوتے ہوئے پمفیلیا میں پہنچے، اور پرگا میں کلام سنا کر اطلیہ کو گئے، اور وہاں سے جہاز پر انطاکیہ میں آئے، جہاں اس کام کے لیے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے۔ اور وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا، اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے۔ قدس پولوس اور برناباس اکنیم، لسترا، دربے مختلف علاقوں میں جا کر غیر قوموں کے درمیان خدمت کر رہے تھے، اور ان کو کافی زیادہ دکھوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، سنگسار ہونا پڑا، مار کھانی پڑی، مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور لیکن چونکہ ان کے اوپر ہاتھ رکھے گئے تھے، ان پر بڑا آسمان سے فضل جاری تھا، اور خدا نے ان کو قائم رہنے کا فضل بخشا، اور وہ اپنے ایمان میں قائم رہے۔ اس کے بعد وہ جب انطاکیہ میں واپس آتے ہیں تو وہاں پر ایمانداروں کو اکٹھا کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ہمیں بہت سے دکھ اٹھا کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ اور اسی طرح پھر ان کو چلتے چلتے یہ بھی بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے غیر قوموں پر ایمان کا دروازہ کھولا۔ ابھی ہم نے پڑھا اعمال اس کا 14 باب اس کی 27ویں آیت، کہ خدا نے غیر قوموں پر بھی ایمان کا دروازہ کھولا۔ مقدس پولوس رسول کو غیر قوموں کا رسول کہا جاتا ہے، اور ان کو غیر قوموں کے اندر جا کے منادی کرنے کا خدا نے فضل بخشا۔ خدا نے مقدس پولوس رسول کو اور مقدس برناباس کو اور دیگر ایمانداروں کو غیر قوموں میں کثرت سے استعمال کیا، اور خدا نے ایمان لانے کے لیے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے، یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے خدا نے غیر قوموں پر ایمان کا دروازہ کھول دیا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں،
جب تک خدا کسی کے اوپر ایمان کا دروازہ نہ کھولے، ایمان کا دروازہ نہیں کھلتا، انسان ایماندار نہیں بنتا۔ عبرانیوں 12 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کی تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ جب تک ایمان کا دروازہ نہ کھلے اور ایمان کے بانی سے ملاقات نہ ہو، ہمارا ایمان نہیں بڑھ سکتا، نہیں بڑھ سکتا، نہیں بڑھ سکتا۔ اور جب تک ایمان نہیں بڑھ سکتا، ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اور اگر ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے تو پھر ہم خوش رہ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ایمان کے بارے میں سیکھنا، جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خدا نے غیر قوموں پر ایمان کا دروازہ کھول دیا۔ 2023 میں ہمیں خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے اوپر ایمان کا دروازہ کھولے۔ میں نے شخصی طور پر اس حوالے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں بہت ساری کمزوریوں کی تلاش کی ہے کہ مجھے 2022 میں جس طرح اپنے خدا پر بھروسہ توکل کرنا چاہیے تھا، میں نے اس طرح نہیں کیا اور میں کافی دفعہ ناکام ہوا۔ اور 2023 میں نے اپنے لیے خاص دعا شروع کی ہے کہ اے خداوند تو میرے اوپر ایمان کا دروازہ کھول۔ یاد رکھیں، جب تک ایمان کا دروازہ نہیں کھلے گا اور ہم ایمان نہیں رکھیں گے اور ہم ایماندار نہیں بنیں گے اور ہمارے پاس قیمتی ایمان نہیں ہوگا، ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے، خوش نہیں کر سکتے، خوش نہیں کر سکتے۔ بائبل مقدس میں بہت سارے حوالہ جات اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ صرف ایماندار زندگیاں ہی خدا کو خوش کر سکتی ہیں۔ ایمان لانے والے، خدا پر بھروسہ کرنے والے خدا کو خوش کر سکتے ہیں اور انسان خوش نہیں کر سکتے۔ بغیر ایمان کے بے اعتقادی کی زندگیاں خدا کو خوش نہیں کر سکتی۔ خدا نے غیر قوموں پر ایمان کا دروازہ کھولا۔ لوکا 13 باب کی 29 اور 30 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اور پورب، پچھم، اتر، دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ 2023 میں ہمارا خدا ہم سے خوش ہو تو ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے اوپر ایمان کا دروازہ کھولے۔ ایمان کا مطلب ہے خدا کے وعدوں کا یقین کرنا۔ خدا نے بائبل مقدس میں جتنے وعدے کیے ہیں، خدا ان سب کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عبرانیوں 11 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اگر ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان کا مضمون سیکھنا پڑے گا، ایمان کے حوالے پڑھنے پڑیں گے، ہمیں ایماندار زندگیاں گزارنی ہوں گی، ہمیں خدا کے حضور ایماندار بننا ہوگا۔ ایمان کا مطلب ہے خدا کے اوپر بھروسہ کرنا، خدا کے وعدوں کا یقین کرنا، خدا پر توکل کرنا، خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لے آنا کہ وہ خدا کا بیٹا اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ بائبل مقدس کے بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا ایماندار زندگیوں سے خدا خوش ہوتا ہے۔ عبرانیوں 10 کی 38 آیت میں لکھا ہے، میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ اس سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ عبرانیوں 11 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ عبرانیوں 11 باب اس کی 13 آیات سے 16 آیات تک، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں، اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ اسی لیے خدا ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ پھر ہمیں عبرانیوں 11 باب پورا اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر اس باب میں ایمان کے سورماؤں کا ذکر ملتا ہے،
کہ ایمان کے سورماؤں نے کس طرح ایمان کی زندگیاں بسر کر کے اور اپنے خدا کو خوش کیا، اپنے دکھوں، تنگی، افلاس، مشکلات، مصیبتوں میں بھی انہوں نے خدا پر ایمان رکھا اور اپنے ایمان سے ہٹے نہیں، اور خدا ان سے خوش ہوا، اور خدا ان کا خدا کہلانے سے بالکل بھی شرمایا نہیں۔ خدا نے ان کے اوپر فخر کیا اور خدا ان کا خدا خوشی سے کہلایا۔ ایک وقت تھا کہ روئے زمین کے اوپر علم کی بہت کمی تھی، علم بہت کم تھا، کتب بہت کم تھی، لیکن لوگ سادہ تھے اور لوگوں کے پاس سادہ ایمان تھا۔ لیکن اس ایمان کی آج تک باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں نے سادگی میں رہ کر اپنے خدا پر بھروسہ اور توکل کر کے کیا کچھ انہوں نے خدا سے پایا۔ آج کے دور میں ہمیں علم بہت نظر آتا ہے، لیکن ہر طرف شکایت نظر آتی ہے اور ایمان کا بہت بڑا فقدان نظر آتا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جب خدا کسی کے اوپر ایمان کا دروازہ کھول دیتا ہے تو بڑے عجیب کام اس کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا سے روحانی نعمتوں کو، خدا سے روحانی برکتوں کو، خدا کے بیٹے یسوع کو پا لیتے ہیں، خدا کے کلام کو پاتے ہیں، ان پر کلام کے نوشتے کھلتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں شاہ فیصل کالونی میں ایک گھر کے پہلے فلور پر ایک کمرے میں بیٹھا تھا، اور اس کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، اور کھڑکی میں سے بالکل واضح طور پر سامنے ایک بہت بڑا کیتھولک چرچ نظر آ رہا تھا، اور اس چرچ کے اندر ایک کیرسمیٹک عبادت ہو رہی تھی، اور ایک فادر صاحب اس میں کلام سنا رہے تھے، اور اس کی اسپیکر کی آواز میرے تک بہت آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ فادر صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مالٹا کے ایک بشپ صاحب نے کراچی کے فادر صاحبان کو فون کیا کہ میں آپ کو ریٹریٹ دینا چاہتا ہوں، یعنی بیدار کرنے کے لیے دوبارہ کلام سنانا چاہتا ہوں۔ تو فادر صاحب کہتے ہیں ہم سب فادر صاحبان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ریٹریٹ کو مری میں رکھیں گے، کیونکہ بشپ صاحب جو ہیں وہ مالٹا سے آ رہے ہیں، اور مالٹا جو ہے ایک ٹھنڈا ملک ہے۔ یہ مالٹا ملک یورپ کے اندر ہے اور وہ ٹھنڈا ملک ہے۔ تو فادر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بائبل سٹڈی جو تھی، ریٹریٹ جو تھی، وہ ہم نے مری کے اندر رکھ لی، کیونکہ بشپ صاحب ٹھنڈے علاقے کے شخص ہیں۔ تو فادر صاحب کہتے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ جب بائبل سٹڈی رکھی تو ہم یہ امید کر رہے تھے کہ مری میں سردی ہوگی، لیکن اس دن اتفاق ایسا ہوا کہ مری میں دھوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی تھی اور سردی نہیں تھی۔ فادر صاحب کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہوئے کہ بشپ صاحب کو ہم یہاں لے کر آئے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ علاقہ ٹھنڈا ہے، تو یہاں تو دھوپ نکل آئی ہے اور گرمی ہے۔ تو کہتے ہیں بشپ صاحب جب ہمیں بائبل سٹڈی دے رہے تھے، کچھ وائٹ بورڈ پہ لکھ رہے تھے، تو اچانک انہوں نے صبح 10-11 بجے کا ٹائم تھا کہ اچانک انہوں نے سٹڈی روک کر انہوں نے کہا آئیں ہم دعا کریں۔ تو فادر صاحب کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ سٹڈی کو اچانک روک کر کون سی دعا کی جائے گی۔ کہتے ہیں انہوں نے ہم سب نے آنکھیں بند کی، بشپ صاحب نے دعا کی۔ کہتے ہیں بشپ صاحب کی قد کافی چھوٹا تھا اور دبلے پتلے شخص تھے۔ انہوں نے دعا کی، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آسمانی باپ کہ تو ہمیں مری میں لے کر آیا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ آسمانی باپ دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر بادل چھا جائیں۔ بشپ فادر صاحب کہتے ہیں میں بڑا ہنسنے لگا اپنے اندر کہ بادل چھا جائیں، یہ کیسی دعا ہے۔ کہتے ہیں 10 منٹ گزرے کہ وہاں پر بادل چھا گئے۔ فادر صاحب کہتے ہیں ہم سب فادر صاحبان بہت حیران ہوئے۔ کہتے ہیں پھر 10 منٹ گزرے تو بشپ صاحب کہتے ہیں آئے ہم دعا کریں۔ دعا کیا کی؟ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں یہاں بادل چھا گئے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے خداوند بارش ہو۔ فادر صاحب کہتے ہیں پھر 10 منٹ گزرے تو ٹپ ٹپ بارش شروع ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں آؤ دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں بارش شروع ہو گئی ہے، یسوع مسیح کے نام سے بارش تیز ہو جائے۔ فادر صاحب کہتے ہیں بارش تیز ہو گئی۔ تو فادر صاحب کہتے ہیں ہمارے فادر صاحبان میں ایک فادر صاحب کھڑے ہو گئے، بشپ میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ اب دعا کریں کہ بارش بند ہو جائے، کیونکہ یہ مری ہے، پاکستان ہے، یہ مالٹا نہیں ہے۔ اگر بارش تیز ہوئی تو یہاں پر رکشے اور ٹیکسیاں تیریں گے پانی میں، لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جائے گا، لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو بشپ صاحب نے کہا اوہو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، آؤ دعا کریں۔
یسوع میں بارش بند ہو جائے، یسوع میں بادل پیچھے پیچھے ہو جائیں، یسوع میں دھوپ نکل آئے۔ تو فادر صاحب کہتے ہیں پھر 5-6 منٹ گزرے کہ بارش بھی بند ہو گئی، بادل بھی پیچھے پیچھے ہو گئے اور دھوپ بھی نکل آئی۔ فادر صاحب کہتے ہیں ہم یہ معجزات دیکھ کر اتنے زیادہ حیران ہوئے کہ ایک شخص اس قدر خدا کے قریب ہے اور خدا اس کے قریب ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے خدا بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ خدا سے بات کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ سوچیں کہ جب خدا کسی کے اوپر ایمان کا دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے دعا کریں کہ خداوند ہمارے پر ایمان کا دروازہ کھولے اور ہم ایمان کی زندگیاں گزاریں اور ہمارا خدا ہم سے خوش ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر رب راضی ہو جائے تو جگ راضی ہو جاتا ہے۔ جب خدا کسی سے خوش ہو جاتا ہے تو خدا اس کو سنبھالتا ہے۔ اگر ہم ایمان کے متضاد کی بات کریں تو ایمان کے متضاد شک کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور عزیز بہنوں اور بھائیوں، شک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان شک میں زندگی گزارے اور اپنے خدا پر بھروسہ نہ کرے تو خدا کی ہزارہاں برکتوں سے محروم بھی رہ جاتا ہے اور خدا کی دشمنی میں چلا جاتا ہے، اور شک کرنے والے انسان کو خدا پسند نہیں کرتا۔ لوط کی بیوی لوط کے خاندان کو چھڑانے کے لیے خدا نے اپنے فرشتے بھیجے۔ جب خدا سدوم، عمورہ اور دیگر ارد گرد کے ادما، زبوئیم، دیگر شہروں کو خدا آگ اور گندک سے جلانے والا تھا تو خدا نے اپنے فرشتے بھیجے کہ لوط کے گھرانے کو آزاد کرے اور ساری جانیں لوط اس کی بیٹیاں ایمان کے وسیلہ سے وہاں سے بچ نکلیں۔ لوط کے داماد اور لوط کی بیوی شک کے باعث وہاں سے نہ نکل سکے، اس نجات کو نہ پا سکے، اس چھٹکارے کو نہ پا سکے، اس تباہی اور اس ہلاکت سے نہ بچ سکے۔ جب انسان شک کی حالت میں آتا ہے تو پہلے وہ اپنے اوپر شک کرتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ ڈگری لینا میرے لیے ناممکن بات ہے، یہ پڑھائی کرنا میرے لیے ناممکن بات ہے، یہ کاروبار کرنا میرے لیے ناممکن بات ہے، ترقی کرنا تو میرے لیے ناممکن بات ہے۔ جب انسان شک کی حالت میں آتا ہے تو پہلے وہ اپنے اوپر شک کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں پہ شک کرتا ہے اور ان کی عیب جوئی کرتا ہے، اور پھر پہلے اپنے اوپر شک کرتا ہے، پھر دوسروں پہ شک کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے خدا پر بھی شک کرنا شروع کر دیتا ہے اور شک میں زندگی گزارتا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ایک انگریز استاد سے تقریباً 2-2.5 سال تک انگلش پڑھی ہے۔ بشپ صاحب کے بعد میں نے ایک اور انگریز استاد سے سر لیسٹیو صدر میں ہوتے تھے اور وہ انگلش بولتے تھے، اردو نہیں بولتے تھے۔ 2-2.5 سال تک مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا بھی اتفاق خدا نے مجھے موقع دیا، لیکن وہ شخص دہریہ تھا، ایتھیسٹ تھا، وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو میں نے 2-2.5 سال میں تقریباً ان کے ساتھ میں نے مسلسل خدا کی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے سے کوئی اپنا ریزن رکھ دیتا تھا کیونکہ وہ شک کی حالت میں تھا۔ وہ ہر ایک بات کو گھما کر تو وہ خدا کا انکار کر دیتا تھا۔ تو اس کی کیا حالت تھی، ان کے کیا دکھ تھے، میں کیا آپ کو بتاؤں، کیا زندگی تھی، اور بڑھاپا بھی تھا، عمر بھی زیادہ تھی، اور وہ شخص جو ہے بڑھاپے کی عمر میں وہ دنیا سے گیا، لیکن وہ خدا پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ شاید میرے جانے کے بعد لے آیا ہو، لیکن ایک لمبے عرصے تک میں نے ان کو دیکھا کہ وہ خدا کے خلاف تھے اور خدا پر ایمان رکھنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اگر ہم ایمان کی اقسام کی بات کریں کہ ایمان کتنی قسموں کا ہے تو بیج بونے والے کی تمثیل اس کی دلیل بہت ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس جو کلام سننے آتے تھے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے سننے والوں کو، ان کے دلوں کی سرزمین کو 4 قسم کی زمین سے تشبیہ دے دی۔ خداوند یسوع نے کہا بیج بونے والا بیج بونے نکلا، اور کچھ بیج راہ کے کنارے گرا، کچھ بیج پتھریلی زمین پر گرا، کچھ بیج جھاڑیوں میں گرا، اور کچھ بیج جو ہے وہ اچھی زمین پر گرا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کا کلام جو ہے وہ بیج ہے، اور ہمارے دل جو ہیں وہ سرزمین ہیں۔
اور بیج جب زمین کے اوپر گرتا ہے تو ہمیں اپنے اپنے دل کی زمین کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر خدا کا کلام کتنا بڑھتا اور پھولتا اور ترقی پاتا ہے، اور جتنا زیادہ کلام جڑ پکڑے گا اتنا زیادہ ہی ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ رومیو 10 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ مسیح خداوند کے کلام کو سننے سے، کلام کو پڑھنے سے، کلام کے ساتھ دوستی کرنے سے، بائبل مقدس کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنانے سے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور امثال اس کے 16 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی کلام پر توجہ کرے گا وہ بھلائی دیکھے گا۔ جب ہم کلام پر توجہ کرتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، تو اس کلام میں سے جو اثر نکلتا ہے وہ ایمان ہے، اور پھر ہم خدا کو جانتے چلے جاتے ہیں اور خدا پر بھروسہ اور توکل کرنا آ جاتا ہے، اور پھر ہمارا دل جو ہے وہ دن بدن ایمان سے معطر ہو جاتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ دل میں بسیرا کرتا ہے، اور دل جو ہے اس کا وہ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، اور ایمان وہاں پر آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے اس کے 4 باب کی 23ویں آیت میں، تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اگر ہمارا دل مست ہو جائے، یا ہمارا دل سست ہو جائے، یا ہمارا دل سخت ہو جائے، دل مست ہو جائے، سست ہو جائے، سخت ہو جائے، تو انسان خدا کے رحم کا حقدار نہیں رہتا۔ ہمیں اپنے دل کی خوب حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر دل کے اندر خدا کے کلام کا بسیرا ہونا چاہیے، ایمان کا بسیرا ہونا چاہیے۔ تب ہی ہم اپنے خدا پر بھروسہ کریں گے، اور ہماری زندگیوں سے ہمارا خدا خوش ہوگا اور اس کا نام عزت اور جلال پائے گا۔ اگر انسان بہت ساری ڈگریاں حاصل کر لے، بہت ساری دولت کو حاصل کر لے، بہت لمبی عمر پالے، لیکن وہ اپنے خدا کے حضور ایماندار نہ بنے، تو پھر اس کے لیے سب کچھ بطلان بن جاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایمان میں زندگی گزارنا، ایمان میں جینا اور ایمان میں مرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے خداوند خدا کی خوشنودی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔